अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत अरसे बाद लाहौर में धूप निकली है और यकीन करें कि ये धूप मेरे लिए किसी खुशी से कम नहीं है। गो के पीछे आसमान पर अभी भी आपको हल्की हल्की सी बदलियाँ देखने को मिल रही होंगी, लेकिन जनाब कोई बात नहीं, बदलियाँ आती जाती रहें, बस अब धूप निकल आए। क्योंकि मुसलसल बारिशों की वजह से माहौल में एक अजीब नमी, एक अजीब ह्यूमिडिटी सी क्रिएट हुई हुई है। शुक्र है धूप निकली, अब चीज़ें सूखेंगी। फुट मैट्स बाहर के मुसलसल एक गीलेपन का, एक नमी का शिकार थे। हम लोग वॉक करने के लिए जाते थे, जूते सारे गीले हो जाते थे। आज धूप निकली है तो मैंने सारी चीज़ों को धूप में डाला है। चीज़ें खुश्क होंगी, घर की दीवारें खुश्क होंगी, धूप निकलेगी, माहौल अच्छा होगा, कुछ सुकून मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैं तो कर रही हूँ किचन में काम, साथ के साथ आज मैं बात करूँगी एक ऐसे मौजू पर जिस पर लोग बात करने से घबराते हैं। और आज का मौजू जिस पर मैं बात करने के लिए जा रही हूँ वो आप लोगों ने थंबनेल में या मेरी वीडियो के टॉपिक में देख ही लिया होगा कि अपनी बहन को और अपनी सहेली को अपने घर से, अपने शौहर से दूर रखें। आप लोग भी सोचेंगे कि आप ही भला अपनी ही बहन को और अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने शौहर से या अपने घर से दूर क्यों रखा जाए। बहुत सारी बहनें तो शायद इस टॉपिक से नाराज़ भी हो जाएं और बोलें कि आप ही मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं हैं, या मेरी बहन ऐसी नहीं है, या मेरी फ्रेंड ऐसी नहीं है। तो बात यह है कि ना आपकी बहन बुरी है, ना आपकी बेस्ट फ्रेंड बुरी है, और ना आपके शौहर बुरे हैं। लेकिन ये जो वक्त और माहौल चल रहा है ना, ये बहुत बुरा और ख़राब है। पहले ज़माने में लोग सादा थे, माहौल काफ़ी बेहतर था, लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया ने सोच और नज़र दोनों बदल दी हैं। हर चीज़ आम करती है, बेपर्दगी बढ़ गई है। बात तल्ख है मगर हकीकत यही है कि अगर औरत अपने घर की हिफाजत चाहती है, अपने रिश्तों को साफ़ और महफूज रखना चाहती है, तो उसे अपने शौहर और अपनी बहन या सहेली के दरमियान में वाज़े हदूद कायम करना होंगी। अल्लाह ताला ने बिना हर रिश्ते के लिए एक ख़ास अदब और एक ख़ास हद रखी है। शौहर का रिश्ता मोहब्बत और एतमाद पर कायम है, बहन या सहेली का रिश्ता खुलूस और अपनायत पर। लेकिन अगर दोनों रिश्तों की हदूद ख़त्म हो जाए ना, तो मसाइल और फितना शुरू हो जाता है। बहन अपनी जगह ज़रूरी है, शौहर अपनी जगह कीमती है, लेकिन दोनों का एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफ़ होना, हंसना खेलना, हर वक्त बातों में शरीक होना, ये सब इज़्ज़त और रिश्तों के लिए ख़तरनाक है। जब शौहर और बहन या दोस्त के दरमियान में बहुत ज़्यादा बातचीत हो, बार बार हंसी मजाक हो, तो एक वक्त आता है कि फ़ासला और अदब ख़त्म हो जाता है। देखिए, इंसान फरिश्ता तो नहीं है ना, कमज़ोरियाँ तो सबके अंदर हैं। इसलिए औरत को खुद ही अक्ल और एहतियात से अपने घर की हिफाजत करनी होती है। जब आप अपनी बहन या अपनी दोस्त को अपने शौहर से बेतकल्लुफ़ होता देखें, तो सबसे पहले अपनी बहन को समझाएं, लेकिन बहुत प्यार से, सलीके से उसको कायल करें कि ये बेतकल्लुफ़ी ठीक नहीं है। इसी तरह अगर आपकी सहेली है तो आप उसको भी इसी तरीके से समझाएं। शौहर और बीवी का रिश्ता एतमाद पर होता है, लेकिन अगर कोई बीवी अपने शौहर को अपनी बहन या अपनी फ्रेंड से बेतकल्लुफ़ होता देखेगी तो ज़ाहिरी सी बात है उसके दिल में शक पैदा होगा ही होगा, उसका भरोसा भी कमज़ोर होगा और औरत अपने शौहर के बारे में नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन आपके सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? क्यों आपने अपने घर में ऐसा माहौल बनाया? ज़रा ठंडे दिल से सोचें कि असल में कसूरवार कौन है, आप या आपकी बहन या आपकी सहेली? जब आपकी बहन या आपकी सहेली आपके हस्बैंड से बेतकल्लुफ़ होती है तो लापरवाही में ना वो आपके शौहर को आपके राज भी बता देती है, या अक्सर वो बातें भी बता देती है जो आप अपने शौहर के बारे में उनसे शेयर करती रही हैं। अच्छा, बाज़ तो बहनें या बाज़ सहेलियां तो वाकई लापरवाही में ऐसा करती हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि बाज़ जानबूझकर भी ऐसा करती हैं। ठीक है, देखें, ये जो आज़ादी है ना जो आप अपनी बहन को या अपनी सहेली को देती हैं, ये आज़ादी कि वो आपके हस्बैंड के साथ इतना क्लोज़ हो सकें, इतना फ्री हो सकें, बस ये आज़ादी आपने नहीं देनी। हद से ज़्यादा आज़ादी जहाँ भी होगी वहाँ पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि ये तो जी मेरी सगी बहन है, मुझे इस पर ख़ुद से ज़्यादा भरोसा है, या ये तो मेरी बचपन की दोस्त है, मेरी दुख दर्द की साथी है। देखें, मामला भरोसे का है ही नहीं।
معاملہ ماحول اور موقع کا ہے۔ اگر ماحول میں حد سے زیادہ بے تکلفی ہو تو نیتیں بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اس لیے عورت کو کبھی بھی یہ موقع دینا ہی نہیں چاہیے۔ اگر بیوی سمجھدار ہے تو وہ ایسا کوئی موقع آنے ہی نہیں دے گی۔ شوہر کو بہن یا سہیلی کے ساتھ فری ہونے ہی نہیں دے گی۔ بہن کو سافٹلی سمجھا دے گی، سہیلی کو گھر سے دور رکھے گی، اور سب سے بڑھ کر اپنے شوہر کے دل کو اتنا بھر دے گی نا اپنی محبت سے کہ اسے کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ شوہر کے ساتھ ہر بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے ساتھ دوستی کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھیں۔ شوہر آپ کا ساتھی ہے، آپ کی دنیا ہے۔ شوہر کا ہنسی مذاق، ایموشنل شیئرنگ، سیکریٹ ٹاکس صرف بیوی تک محدود رہنی چاہیے۔ بیوی کو بہت زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو رسپیکٹ دے، محبت دے، اس کا احترام کرے اور رشتوں کے ساتھ ہیلدی باؤنڈریز مینٹین کرے۔ اچھا، اکثر بیویاں تو خود ہی یہ مسائل پیدا کرتی ہیں، جیسے بہن یا سہیلی کو چھوٹے بچے کے پاس گھر چھوڑ کر خود بازار چلی جاتی ہیں، اور گھر پر شوہر بھی ہوتے ہیں اور پھر بہن بھی ہوتی ہے یا سہیلی ہوتی ہے، اور پھر ان کے درمیان میں قربتیں بڑھنے لگ جاتی ہیں، فرینکنس بڑھنے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری بیویاں اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے اپنی فرینڈس کو ہر بات بتاتی ہیں، اپنی فرینڈ سے اپنے ہسبینڈ کی ساری پرسنل باتیں شیئر کرتی ہیں، یا پھر اپنی بہنوں سے اپنے ہسبینڈ کی ساری باتیں شیئر کرتی ہیں۔ تو پھر آپ کی بہنیں یا پھر آپ کی سہیلیاں اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ان کو ان سارے کمزور لمحات کا پتہ ہوتا ہے جو آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ ان کو ان سارے مسائل کا پتہ چل جاتا ہے جو آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان میں ہوتے ہیں، اور اسی موقع کا وہ فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اکثر شادی شدہ بہنیں ایسے اپنی بہنوں کا گھر خراب نہیں کرتی، لیکن جو کنواری بہنیں ہوتی ہیں نا، وہ اس موقع سے بہت فائدہ اٹھاتی ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دوں گی کہ دیکھیں، جیسے فرض کریں کہ اگر آپ کی شادی کسی اچھے گھر میں ہو گئی ہے، کسی اچھے کھاتے پیتے آدمی کے ساتھ ہو گئی ہے، آپ اپنے گھر میں بڑی خوش ہیں، پیسہ ہے، ہر چیز ہے، لیکن آپ کا جو میکا ہے وہاں پر آپ کی جو بہن ہے وہ ہر چیز کو ترس رہی ہے، آپ کی زندگی سے امپریس ہو رہی ہے، تو اس کا انٹرسٹ نا آپ کی زندگی میں بڑھے گا، آپ کے شوہر میں بڑھے گا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ چپکے وہ انٹرسٹ اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ آپ کے شوہر کو آپ سے چھیننے کی کوشش کرے گی۔ یہ میں کوئی کہانی، کوئی فینٹیسی نہیں بتا رہی ہوں، یہ ہمارے اپنے معاشرے کی حقیقتیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کی بہنیں ایسی ہوں گی، پلیز ایسے مت سمجھیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ہمارے سوشل ایشوز ہیں، اور ایسے ہوتا ہے۔ میرے خود کے نالج میں بھی 3-4 ایسے کیسز ہیں، اور اکثر ڈراموں وغیرہ میں تو ہم اس طرح کی سٹوریز دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ یہ جو ڈرامے ہم دیکھتے ہیں اصل میں یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے زندگی کی عکاس ہی ہیں، یہ ہماری زندگی کی عکاسی کرتے ہیں یہ ڈرامے۔ تو اکثر جو کنواری بہنیں ہوتی ہیں نا، وہ کیونکہ اس طرح کی چیزوں سے بہت جلدی مروب ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتی کہ اس طرح کرنے سے ان کی بہنوں کے گھر خراب ہو رہے ہیں۔ اکثر سہیلیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی لائف بنانا چاہتی ہیں، اپنی لائف سیٹل کرنا چاہتی ہیں، تو وہ اپنی سہیلی کے حق پر ڈاکہ ڈالتی ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، اسی لیے ایک بیوی کا بہت زیادہ محتاط رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب آپ اپنی پرسنل چیزیں، اپنی پرسنل باتیں بتاتی ہیں اپنی بہنوں کو یا اپنی سہیلیوں کو، تو وہ پھر آپ کی ساری کمزوریوں کا انہیں پتہ چل جاتا ہے، اور پھر وہ آپ کے شوہر کے ساتھ رابطے بڑھا لیتی ہیں، اور جب ان کے رابطے بڑھتے ہیں تو پھر آپ کا رشتہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خراب ہوتا ہے۔ جب رشتہ خراب ہوتا ہے دونوں میاں بیوی کا، تو معاشرہ اور لوگ پھر الگ باتیں بناتے ہیں۔ بچے بھی یہ سب کچھ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ لوگ نوٹس کیجئے کہ اس گھر کے بچے کس قدر پریشان اور بوکھلائے رہتے ہیں۔ میں یہی کہوں گی آپ لوگوں کو کہ اپنی بہن کو، اپنی سہیلی کو ہمیشہ ریسپیکٹ دیں، لیکن ان کو ان کے دائرے تک محدود رکھیں۔ آپ کے شوہر تک ان کی جو اپروچ ہے اس کو لمیٹڈ رکھیں، اور دوسرا، شوہر کی نفسیات کو بھی سمجھیں پلیز، جس کو بیویاں بہت زیادہ اگنور کر دیتی ہیں۔ شوہر کو اگر زیادہ کمفرٹ اور توجہ آپ کی بہن یا آپ کی سہیلی سے ملے گی نا، تو وہ پھر ظاہر ہے وہیں پر جائے گا، اور پھر وہ کمپیئر کرنا شروع کر دے گا آپ کو ان سے، اور یہ کمپیریزن نا آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ شوہر کے کمفرٹ زون کو ہمیشہ صرف اپنی ذات تک محدود رکھیں۔
اسی لیے میں بار بار باؤنڈریز قائم کرنے پر زور دیتی ہوں. باؤنڈریز کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ شوہر پر شک کریں یا بہن سے یا سہیلی سے لڑائی کریں. اصل کمال یہ ہے کہ آپ محبت اور عزت کے ساتھ سب بیلنس کریں. عورت کا وقار اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. عورت اگر خود وقار والی ہوگی تو شوہر بھی رسپیکٹ کرتا ہے اور باقی سب لوگ بھی. چھوٹی چھوٹی بات پر فون اٹھانا، اپنی سہیلی سے ڈسکس کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پر فون اٹھانا، اپنی بہن سے ڈسکس کرنا، اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے کمزور لمحات اپنی بہن اور اپنی سہیلی کو بتانا، یہ سب کچھ فضول ہے، یہ سب کچھ بکواس ہے. آپ نے بازار جانا ہے، اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے جانا ہے، آپ کا کوئی جاب کا سین ہے، آپ نے جاب پہ جانا ہے، پیچھے سے آپ نے اپنی بہن کو بلانا ہے کہ اتنے گھنٹے ذرا میرے گھر پر سٹے کر لینا، میرے بچے کو دیکھ لینا. یا اکثر تو عورتیں اپنی سہیلیوں کو ہی بلا لیتی ہیں کہ 2 گھنٹے کے لیے آنا، ذرا میرے گھر رکنا، میں نے باہر جانا ہے. اور پیچھے پھر کوئی نہ کوئی سٹوری جو ہوتی ہے وہ چل پڑتی ہے. تو اصل بات ہے موقع دینے کی. آپ لوگوں نے اس طرح کا کوئی موقع دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس طرح کا کوئی بھی موقع دیا اس کا نقصان کسی اور کو نہیں، صرف آپ ہی کو ہوگا. اپنے گھر کو خود مینیج کرنا سیکھیں، اپنی مصروفیات کو خود مینیج کرنا سیکھیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کنواری سہیلیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنی شادی شدہ فرینڈ کے گھر سٹے کرنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں 5-5 6-6 دن کے لیے. تو بالکل بھی یہ الاؤ نہ کریں. کنواری سہیلیوں کی میں بات کر رہی ہوں، شادی شدہ کو خیر ہے کوئی بات نہیں، لیکن کنواری سہیلیوں کو بالکل بھی الاؤ نہ کریں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. میں پھر یہی کہوں گی کہ آپ کو اوفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ خدا نخواستہ آپ کی فرینڈ خراب ہے یا آپ کی بہن ٹھیک نہیں ہے. میرا کہنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ماحول بڑا خراب ہے، وقت بڑا خراب ہے. تو ایسے موقع آنے ہی نہ دیں، ایسی سچویشنز کریٹ ہی نہ ہونے دیں. ہاں، بہنیں بہنوں کے پاس رہنے کے لیے ضرور آتی ہیں، تو ایسی صورت میں والدہ کو ساتھ بلوا لیں. یا اگر آپ کی کنواری بہن آپ کے گھر سٹے کرنے کے لیے آ رہی ہے تو کوشش کریں کہ آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ رہیں. ایسا کوئی موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کر اکیلے میں ٹائم گزارے، بیٹھ کر اکیلے میں بات کرے. اس چیز کا آپ نے اپنے گھر میں خاص طور پر خیال رکھنا ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں نے میرے اس پوائنٹ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا. اگر ویڈیو میری اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں. چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ ہم سوسائٹی میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پھیلا سکیں. اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.